السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے اپنے موبائل میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ کسی کی بہن بیٹی کو کسی نے غلط حالت میں دیکھا اور اس کی ویڈیو بنا لی یا فوٹو کھینچ لیے اور اسے وائرل کر دیے۔ تو آیا کسی کی بہن بیٹی کا یا بہن کا یا بھائی کا قابل اعتراض حالت میں ویڈیوز بنا کر کے وائرل کرنا کیسا ہے، اور اس کی فوٹو وائرل کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم اس کے ذریعے سے اسے غلط کام سے روک سکتے ہیں؟ تو کیسے روک سکتے ہیں؟ کسی کی ویڈیوز بنا کر کے ہمیں وائرل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور کہاں تک ہمارے لیے اس میں دین ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت یعنی بہترین امت فرمایا ہے۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ مخلوق خدا کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس امت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے پر قائم رہے گی۔ اور برائی صرف ایک ہی نہیں ہوتی کہ ایک ہی ہوتی ہے برائی، صرف اسی سے ہی روکتے رہو، بلکہ جس طریقے کی بھی برائی دیکھیں، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اسے روکیں، کسی کو کسی کا مال ہڑپتے ہوئے دیکھا اسے روکیں، کسی کا حق چھینتے ہوئے دیکھا اسے روک دیں۔ ایسے لوگ اس امت میں ہمیشہ رہیں گے، ایک جماعت ایسی رہے گی۔ یہ اس جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو صرف بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی نہ ہو، بلکہ بھلائی کا تو حکم کرتی رہتی ہو۔ وہ جماعت اور برائی کا جب روکنے کو کہا جائے کہ بھئی چلو اسے برائی سے بھی روکیں، تو یوں کہہ کر کے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں بھئی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم نہیں اس میں کچھ جانتے۔ میرے بھائی، برائی کو کہاں تک روکنا ہے اور کہاں تک نہیں روکنا ہے، یہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ تو بہرحال ایسی جماعت اس امت میں رہے گی ہمیشہ جو دونوں کام کرے گی، برائی سے بھی روکے گی، بھلائی کا بھی حکم کرے گی۔ ایسی تو بہت ساری جماعتیں ہیں اس امت میں جو صرف بھلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے نہیں روکتی ہے۔ تو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے متعدد جماعتیں وجود میں آئی ہیں جو اپنا کام بحسن خوبی انجام دے رہی ہیں، لیکن یہ کام صرف جماعتوں کے اور اجتماعی طور پر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں بقدر استطاعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ جہاں کوئی بھی برائی دیکھے، یوں فرمایا اسے ہاتھوں سے روک دے، اگر اس میں فتنے کا اندیشہ ہو تو زبان سے کہہ دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے۔ اور یوں فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، دل سے برا سمجھنا۔ اگر وہ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا، اس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس پی رہا ہے، کھا رہا ہے، اس سے مل رہا ہے ہنس کر کے، تو پھر بھائی اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ جب ایمان کا آخری درجہ یہ فرمایا سب سے کم تر درجہ دل سے برا سمجھنا ہے، اور ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے اسے، پھر بھی اس سے مل رہے اور اس سے اسی کے ساتھ کھا رہے، اسی کے ساتھ پی رہے، تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ بھی اس کے سہیوگی ہو۔ اب جب کہ برائیوں سے روکنے کا حکم شریعت نے دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی قطعاً نہیں ہے کہ آپ منمانی کریں، جس طریقے سے چاہیں روکیں اور جیسے سمجھ میں آئے برائی کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ اس سلسلے میں شرعی احکام کی پاسداری بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا
نہیں अनिल मुनकर खुद आपके लिए आखिरत की बर्बादी का जरिया बन सकता है। यानी रोकने तो चले थे बुराई से और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुआशरे की बिगाड़ में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फहाशी और उरियानियत का एक लामतनाही सिलसिला चल पड़ा है। आज नौजवान बच्चे बच्चियों की खरमस्तियां उरूज पर हैं, जिसकी वजह से हर संजीदा माँ बाप और दीनी मिजाज रखने वाला मुसलमान गमज़दा और इस बात के लिए फिक्रमंद है कैसे इन बुराइयों को रोका जाए। चुनांचे अगर कोई इन फहाशियों को रोकने के लिए मुखलिस और संजीदा है तो उनके लिए शरई रहनुमाई ये है कि आपको काबिल एतराज हालत में कोई जोड़ा कहीं नजर आए, किसी का भाई या किसी की बहन या किसी की बेटी या किसी का बेटा, और यकीन हो कि यहाँ नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, यहाँ गलत काम किया जा रहा है, तो आप बतौर सबूत मोबाइल में उनकी तस्वीर ले सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपने तस्वीर न ली और आपने उसके माँ बाप को बता दिया तो बहुत से माँ बाप इतने निकम्मे और कमीने भी तो हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि आपका बेटा या आपकी बेटी ये कर रही थी तो वो उल्टा ही उस पे डंडा लेकर के दौड़ जाते हैं और यूं कहते हैं कि हमारे पे इल्जाम लगा रहा है। तो इस वजह से बतौर सबूत उनकी तस्वीर ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप उसे कतअन वायरल ना करें अगर आप मुखलिस हैं, और ना ही किसी को भेजें। क्योंकि आपने किसी के पास अगर भेजी, आप क्या कहेंगे कि भाई किसी को भेजियो ना, मैं सिर्फ तुम्हें भेज रहा हूं। जब आप नहीं रुक रहे तो वो कैसे रुक जाएगा? तो अपने ही मोबाइल में रखें। सिर्फ कब तक? जब तक उनके वालिदैन और सरपरस्तों से मुलाकात न हो जाए। उनसे मुलाकात करके उनके माँ बाप से या फिर किसी इंतहाई मोतबर जिम्मेदार और दीनदार शख्स से राब्ता करके उसके जरिए वालिदैन और सरपरस्तों तक पहुंचे, उन्हें इससे बाखबर कर देने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब आप उसको डिलीट कर देंगे फौरन। अगर आपने 1 मिनट भी लगाई तो फिर आप जो है नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करने वाले नहीं हैं। आपने यहां तक कर दिया जिस पर आपकी अब पकड़ नहीं होगी। अब वालिदैन और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों और मातहतों को बुराइयों से दूर रखें। अगर वो उसके बावजूद उससे गफलत बरतते हैं तो बिलाशुबा दारेन की रुसवाई, यानी दोनों जगह की, दुनिया की भी और आखिरत की भी रुसवाई उनका मुकद्दर होगी। लेकिन इसके बरखिलाफ आजकल किसी की बहन या बेटी को सरेआम मंजर आम पर ला करके रुसवा करना, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल करना, नाम बनाम उसकी तशहीर करना बिल्कुल नाजायज और हराम है। ये दीन नहीं है। ऐसा करने वाले सख्त गुनहगार हो रहे हैं और शरीयत कामिला ने इस बात से बिल्कुल मना फरमाया है मेरे दोस्तों। इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि आज हम और आप गुनाहों से जो बचे हुए हैं, वो से आदमी यूं समझते हैं कि ना तो मैं झूठ बोल रहा, ना मैं चोरी कर रहा और ना ही मैं जो है किसी का हक मार रहा, मैं तो बड़ा दीनदार हूं। मेरे भाई अगर यही समझ लिया ना, सिर्फ इतना ही समझ लिया, तो यहीं से आपकी नेकियां ही खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि आप नेकी के तकब्बुर में मुब्तला हो गए कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं जी। ये जो है ना, ये तो बहुत खराब है। याद रखें, जो आप गुनाहों से बचे हुए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है या मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का फजल और उसका करम है। लिहाजा हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दाफोशी फरमाई है तो हमें डरना चाहिए और तौबा इस्तगफार करके गुनाहों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। कल को हमारे अयूब लोगों पर जाहिर हो गए और लोगों में बयान किए जाने लगे, तब क्या होगा? उस वक्त हमें एहसास होगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तब सिवाय अफसोस के और कुछ ना होगा। जिस चीज को हम दीन समझ के कर रहे थे वो हमारे वबाले जान बन जाएगा। इसी तरह इस नियत से भी लोगों में उसकी बुराई बयान करना दुरुस्त नहीं है
کہ لوگ اس سے دور رہیں، کیونکہ ہمیں برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ایسے شخص سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر گنہگار سچی پکی توبہ کر لے تو وہ گویا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی گناہ پہ اڑ رہا ہے، جمع ہوا ہے کہ میں تو یہ غلط کام کرتا ہی رہوں گا، وہ پھر دوسری بات ہے، اس سے جو ہے اسے برا سمجھ لے اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے روک دے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو معاف کر دیں گے اور وہ آپ کے سامنے توبہ کر لے اور آپ کو یوں لگنے لگے ہاں بھئی یہ غلط کام سے رک گیا ہے، تو اب آپ جو ہیں اسے برا نہیں سمجھ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو معاف کر دیں گے تو آپ کیوں خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیوں اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ کب کیا پتا کب توبہ کر رہا ہے؟ ہاں ایسا شخص جو لگاتار وہی کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے، پھر تو ہے دوسری بات۔ لیکن جب آپ یوں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا رخ برائی سے موڑ لیا ہے تو آپ کوئی خدائی فوجدار ہیں کیا؟ خدائی دروغہ ہیں کیا آپ؟ کیا آپ نے اس کی ایک غلطی کبھی دیکھی ہوگی اور اس غلطی پہ ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس نے یوں کرا تھا 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، کیونکہ آپ تو داروغہ ہیں نا اللہ کے۔ کون سی شریعت نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ برائی کو برائی سے روکیں؟ کس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کسی کے عیبوں کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اس کی عزت سے کھلواڑ کریں، کسی کی بہن بیٹی کی؟ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ کے شیئر و فارورڈ کا ایک کلک کئی خاندانوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط اور پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا نیکی سمجھ کر کیا ہوا عمل خود آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے اور بھلائی کے حکم کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے والا بھی بنائے۔ اس جیسی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس جیسی اہم ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو اب اس اچھی بات کو آپ اپنے تک نہ روکیں، بلکہ اس بات کو آپ جو ہے دوسروں تک پہنچاویں۔ کیا پتا کوئی جو ہے برائی پہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو وائرل کرنا چاہتا ہو اور جو ہے وہ اس سے رک جائے، آپ بھی اس میں حصے دار بنے ثواب کے حاصل کرنے میں۔ اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں یا اس ویڈیو کو جو ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس چینل پر، تو آپ سبسکرائب کر کے اس چینل کو اور بیل آئیکن دبا کر کے اس چینل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اچھی باتیں سنتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔